بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈینٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بر وقت آگاہ ہو سکیں. آج کے اردو مضمون میں ہمارا ٹاپک ہوگا مکالمہ نگاری. تیسرا ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو گرامر، عنوان مکالمہ نگاری، ٹیچر نگہت یاسمین. آج کا ہمارا عنوان ہے مکالمہ نگاری، اردو زبان و قواعد کا صفحہ نمبر 15. طلبہ، آج ہم مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط کا احاطہ کرتے ہوئے موضوع پر اظہار خیال اور عام گفتگو کو قلم بند کر سکیں گے. مکالمہ نگاری میں فعل بدیع جواب اور جملوں میں تسلسل و ترتیب کا استعمال سیکھ سکیں گے. آج کے ہمارے مکالمے کا موضوع ہے سفر کے دوران آپ کی ملاقات کسی بہرے سے ہو جاتی ہے، اس سے ہونے والی گفتگو کو دلچسپ انداز میں مکالمے کی صورت میں تحریر کیجیے. طلبہ، آج ہم مزاح نگاری کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. مزاح نگاری اردو کی ایک اہم صنف ہے. پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، انور مسعود یہ چند مشہور مزاح نگار ہیں جن کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہیں. مزاح نگار کسی بھی صورتحال یا واقعہ کو دلچسپ اور شگفتہ پیرائے میں بیان کر کے قاری کو محظوظ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو مکالمہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں. عام الفاظ میں اسے دو لوگوں کے درمیان بات چیت بھی کہا جاتا ہے. ایک شخص کا جواب فعل بدیع دینا یعنی ہم ایک دوسرے سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتا ہے. لہٰذا مکالمہ نگاری کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. مکالمہ نگاری کرتے وقت طلباء کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. مکالمے کا انداز عام بول چال جیسا ہو. مکالمے میں حصہ لینے والے افراد کے احساسات اور محسوسات کو ہمیشہ حقیقی انداز میں تحریر کیا جائے. مکالمہ میں دونوں افراد کی عمر، عہدے اور رتبے کے مطابق زبان کا استعمال ہونا چاہیے. زبان عام فہم اور شائستہ ہو. لہجہ دوستانہ ہو مگر عامیانہ نہ ہو. جملے مختصر، واضح اور موضوع کے مطابق ہوں اور ان میں ربط و تسلسل ہو. بار بار ایک ہی جملے کی تکرار نہ ہو. اس کے علاوہ سوال مختصر ہو تو جواب بھی مختصر، متوازن اور سوال کے مطابق ہو. مکالمے میں جملوں کی مختلف اقسام مثبت، منفی اور سوالیہ استعمال کریں. موضوع کے مطابق اختتام مناسب طریقے سے ہو تاکہ گفتگو حضوری نہ محسوس ہو. تحریری کام کرنے سے پہلے طلباء صفحہ نمبر 15 پر نمونے کے طور پر دیے گئے مکالمے کے موضوع اور اجنبی کے مکالمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مکالمات ادا کرتے ہوئے مکالمے کو پہلے زبانی مکمل کریں اور پھر کتب کے صفحہ نمبر 15 پر اپنے مکالمات تحریر کریں. طلباء اس مکالمے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے تحریری کام کی طرف. مکالمہ نگاری کے لیے دی گئی ہدایات کی روشنی میں طلباء انفرادی طور پر
दोनों अफराद के 10-10 जुमलों पर मबनी मुकालमा तहरीर करें। मुकालमा बोलने वाले के नाम के आगे राब्ता की अलामत जरूर लगाएं। सबसे पहले मुनासिब मंजरकशी करें कि आपकी गुफ्तगू का आगाज कब, कैसे और कहां से हुआ। पस मंजर आप 2 या 3 सतूर में लिखें और उसके बाद तलबा मौजू को मद्देनजर रखते हुए मालूमात को खाका बनाकर लिखें। खाका आपके सामने बना हुआ है। गुफ्तगू 2 हिस्सों में लिखी जाए, एक तरफ अपनी और दूसरी तरफ बहरे आदमी की जो कि सुन नहीं सकता। इस गुफ्तगू को दिलचस्प बनाने के लिए एक जैसी आवाज वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिन्हें बहरा शख्स किसी और लफ्ज से मिला दे, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं वो आप क्या खा रहे हैं वगैरह। मुकालमे का इख्तिताम मौजू के मुताबिक मुनासिब तरीके से करें ताकि गुफ्तगू हुदूरी महसूस ना हो। तलबा, ये हमारा तीसरे हफ्ते का उर्दू ग्रामर का काम था। आप अपनी असाइनमेंट ऊपर दिए गए एड्रेस पर भेज दें। एड्रेस है student.apms.pk। अब इजाज़त चाहती हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हम सब की हिफाजत करे। खुदा हाफिज़।